السلام علیکم ناظرین، وقت نیوز کے لاہور اسٹوڈیوز سے گیم بیٹ میں حافظ محمد عمران آپ کو خوش آمدید کہتا ہے۔ پاکستان کرکٹ ٹیم کے لیے اچھی خبر یہ ہے کہ وہ ایک روزہ میچز میں بھی انہیں کامیابی کا سامنا کرنا پڑا ہے، اور متحدہ عرب امارات میں ویسٹ انڈیز کے خلاف ایک اچھا موقع ہے۔ ماہرین کے مطابق، کرکٹ کھیلنے والوں کے مطابق، سابق ٹیسٹ کرکٹرز کے مطابق کہ پاکستان وائٹ واش کر سکتا ہے اسی T20 کے بعد ون ڈے سیریز میں بھی۔ پاکستان کی سب سے بڑی ٹرافی قائداعظم ٹرافی کا بھی آغاز ہوا چاہتا ہے۔ پروگرام میں آج ہم اس حوالے سے بھی بات کریں گے۔ بابر اعظم نے بڑی بہترین کارکردگی کا مظاہرہ کیا ہے جب سے ان کو پاکستان ٹیم میں شامل کیا۔ کرکٹ کے مبصر بھی ہیں جناب اشرف علی صاحب۔ السلام علیکم اشرف۔ وعلیکم السلام۔ بہت بہت شکریہ۔ ان کے ساتھ تشریف فرما ہے پاکستان کرکٹ بورڈ کی نیشنل کرکٹ اکیڈمی کے سینئر جنرل مینیجر ہیں۔ آپ ایک اچھے اور بڑے مفصل گفتگو کرنے کے حوالے سے ماہر کرکٹ کے مانے جاتے ہیں۔ پاکستان کے ایک اچھے کرکٹ ایڈمنسٹریٹر کے طور پر بھی ان کی پہچان ہے۔ علی ضیاء صاحب السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ علی بھائی خیریت سے ہوں گے؟ بالکل۔ میم کس طرح سے دیکھتی ہیں پاکستان بمقابلہ ویسٹ انڈیز اور نوجوان کھلاڑیوں کی شمولیت؟ آپ کو لگتا ہے کہ ٹیم کے انداز رنگ روپ بدلتا ہوا نظر آ رہا ہے؟ بالکل، کم از کم T20 جو پچھلے ہم جیتے ہیں ویسٹ انڈیز کے اگینسٹ عمران، اس میں اگر آپ دیکھیں تو ایک نیا جذبہ اور ایک نئی ٹیم ورک اور ایک نئی سپرٹ کے ساتھ لگتا ہے کہ جیسے ٹیم کھیل رہی ہے۔ اور صحیح معنوں میں وہ جو لفظ ہم سنتے آئے ہیں کہ جیل ہو کے کھیلنا ٹیم کا، وہ باقاعدہ آپ اس کو فیل کر سکتے ہیں کہ وہ ہے۔ اب وہ کہتے ہیں کہ ڈریسنگ روم کا جو ماحول ہوتا ہے جتنا وہ اچھا ہوگا اتنا ہی آپ کو وہ ٹرانسلیٹ کرے گا جو وہ گراؤنڈ میں آپ کے پلیئرز کھیلتے ہیں۔ ان کی باڈی لینگویج بتاتی ہے، ان کا مائنڈ سیٹ بتاتا ہے۔ تو سب سے اچھی بات تو یہ ہوئی ہے کہ سرفراز کے آنے کے بعد جو ایک نئی قوت اور نیا جذبہ اور نئی فریشنس جو فیل ہو رہی ہے، ایک تو وہ بڑا میٹر کر رہی ہے، اور دوسری چیز جو ون ڈے میں آلریڈی پوری ٹیم آپ کی T20 کی ٹیم کھیل رہی ہے۔ ٹھیک ہے، تو اس لیے کوئی بہت بڑا چینج تو وہ ایسا ون ڈے میں کی ہم بات کریں جس کی اصل میں ہمیں فکر رہتی ہے، جہاں ہم نے اتنی تبدیلیاں کی ہیں کہ ہمارا بیڑا غرق ہو گیا، تو اس لحاظ سے اگر آپ دیکھیں تو اب یہ ایک سیٹلڈ، آلموسٹ سیٹلڈ ٹیم کھیل رہی ہے۔ ٹھیک ہے، دو چار نام اگر آپ مطلب اس کی نوک پلک سنورے گی، لیکن یہ تقریباً آپ اس کو کہہ رہے ہیں کہ ایک حتمی شکل نظر آ رہی ہے۔ حتمی شکل اس طرف جاتی نظر آ رہی ہے جہاں بہت سالوں سے ہم چاہ رہے تھے کہ ون ڈے اس ڈائریکشن میں وہ ٹیم جائے۔ ٹھیک ہے، تو مگر سٹل بہت سارے کوسچنز ہیں۔ اوپنرز کے حوالے سے بھی بات ہے، آپ کے پاس جو لڑکوں کا پرابلم ہے کہ جیسے آپ نے کل عمر اکمل کو بٹھا کے رضوان کو کھلایا، وہ ایک تھوڑا سا سٹرینج لگ رہا ہے کہ عمر اکمل کو اگر ہم نے رکھا ہے ٹیم میں تو کیوں رکھا ہے؟ ٹھیک ہے، اور اگر رکھ لیا ہے تو پھر اس کو کھلا کیوں نہیں؟ اور اب اس کو T20 میں آپ نے کھلایا ہے، لیکن جب آپ ایک دوسرے فارمیٹ کے لیے جاتے ہیں تو اسی پوزیشن پہ آپ ایک نئے کھلاڑی کو شامل کر لیتے ہیں۔ اور T20 میں بھی وہ ایکسپریس نہیں کر سکا نا، چانس ہی نہیں مل رہا تھا اس کو، آپ نے شعیب ملک کو اوپر بھیجا، سرفراز خود آئے، تو یہ ساری چیزیں تھوڑے سے کنفیوژن بھی پیدا کر رہی ہیں۔ ٹھیک ہے، اس کے پازیٹیو اثرات بھی ہو سکتے ہیں، نیگیٹو بھی ہو سکتے ہیں۔ ٹھیک ہے، پازیٹیو تو یہ لگتا ہے کہ ٹھیک ہے، اگر آپ نے ایک سبق دینا ہے کہ آنا پتر ہن ذرا سامنے آؤ، ذرا بیٹھو تو ہم دسیے کرکٹ کس طرح کھیلی جاتی، پھر تو ٹھیک ہے، ٹھیک ہے، صحیح ہے، میں ایگری کرتی ہوں اس سے۔ لیکن اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ ایک پلیئر ہے اور اس میں پوٹینشیل ہے اور آپ اس کو ایک باعزت طریقے سے لے کے آئے ہیں اور آپ یہ چاہتے ہیں کہ اس کی تربیت ٹھیک ہو، تو پھر آپ کو تھوڑی سی اپنی ٹیکٹکس بھی بدلنی پڑے گی، تھوڑی اپنی اپروچ بھی رکھیں، کیونکہ کانفیڈنس دینے سے کھلاڑی بنتے ہیں۔ آپ نے برباد کرنے کے لیے تو پلیئرز کو نہیں رکھا نا۔ تو میں بہت بڑی کرٹک ہوں عمر اکمل کی، اور بابر اعظم کی جہاں تک بات ہے، میں اس کی بہت بڑی ایڈمائرر ہوں، بہت سالوں سے اس کے لیے لکھتی بھی رہی ہوں، بولتی بھی رہی ہوں کہ وہ بہت اچھا پلیئر ہے۔ تھوڑا سا ڈیفنس کا اس کا پرابلم ہے، تھوڑا سا وہ یہ جو ہوتا ہے کہ 50s کو آپ کنورٹ نہیں کر کے دے سکتے، وہ بہت خوشی ہوئی ان کی سینچری دیکھ کے، اور امید یہ کرتی ہوں کہ عمر اکمل کی طرح وہ سینچری وہیں برقرار نہیں رہے گی، وہ آگے بھی بات بڑھے گی، اس کی تعداد بڑھے گی انشاءاللہ۔ اچھا اشرف صاحب، آپ کس طرح سے دیکھ رہے ہیں ایک یہ جو کچھ سوالیہ نشانات ہیں یا کچھ سوالات ہیں پاکستان کرکٹ ٹیم کی کارکردگی کے حوالے سے، لیکن آپ واقعی اس سے اتفاق کرتے ہیں کہ ٹیم ایک حتمی شکل کی طرف جاتی ہوئی نظر آ رہی ہے اور اس میں کسی حد تک کردار ان نوجوان کھلاڑیوں کا بھی ہے، لیکن آلموسٹ سیٹلڈ ہے؟ آلموسٹ کا لفظ اتر جائے گا، ہو سکتا ہے وہ چند ماہ میں اتر جائے تو سیٹلڈ ہو جائے گی ٹیم۔ دیکھیں ماشاءاللہ کافی
دیکھیں فتح حاصل کر رہی ہے ٹیم, گراف اوپر کی طرف جا رہا ہے, تو اب ٹیم میں ایک یونٹی نظر آ رہی ہے. اور ماشاءاللہ جو بابر اعظم کا جو نام لے رہے ہیں آپ, وہ میں نے انڈر 16 میں اس کو میں نے سلیکٹ کیا تھا, اور ماشاءاللہ میں نے اس پہ بھی کچھ محنت کی ہوئی ہے. اچھا, اور بہت اچھا بچہ آپ کو تو اور زیادہ خوشی ہو رہی ہوگی. یس, بلکہ میں کہتا ہوں 30-40 کے بعد. آپ اس ایک سلیکشن کے بعد کہاں چلے گئے؟ سوال نشان چھوڑتے جائیں. آپ نے نہیں چھوڑنی, پیچھے چوکا ہو جائے گا. تو 30-35 کرنے کے بعد بیٹسمین کو آؤٹ نہیں ہونا چاہیے, لمبا سکور کرنا چاہیے. جس طرح اس نے سینچری کی ہے اور اسے اعتماد آیا ہوگا, اور انشاءاللہ میں امید کرتا ہوں کہ وہ رنز اور بہتر کرے گا. اور جہاں تک فٹنس کا تعلق ہے, وہ تھوڑا سا اس پہ زور دے, کیونکہ سینچری کے بعد کل میچ میں کچھ وہ تھکا سا محسوس ہو رہا تھا. ٹھیک ہے, ہونا نہیں چاہیے. ادھر کوانٹن ڈی کاک نے 250 رنز اکیلے بھی کر دیے, اور دیکھیں رننگ 11 سینچری ہیں اس کی. یس, اور رننگ بٹوین دا وکٹ وہ ویسے ہی بھاگتے ہیں جیسے وہ پہلا رن لے رہے ہیں, اسی طرح فریش ہوتے ہیں. اس طرح سٹیمنا ہونا چاہیے. لیکن سر یہ زیادتی ہے, میں یہاں آپ کو سوری انٹرپٹ کروں گی, یہ زیادتی ہے ہمارے ان بچوں سے یہ ایکسپیکٹ کرنا کہ وہ ساؤتھ افریقن اور آسٹریلینز کی طرح کھیلیں. آپ کے ڈومیسٹک سسٹم کیا ان کے سسٹم سے میچ کرتا ہے؟ کیا آپ کے یہاں بچپن سے ٹریننگ دی جاتی ہے, توجہ دی جاتی ہے فٹنس پہ؟ بالکل. یہ تو زیادتی انفیئر ہے کہ ہم اشرف بھائی کی ایک بہت اچھی خوبی ہے, ادھر سے علی بھائی نے جو بھی کہنا نا, انہوں نے بالکل ان کی بھی حامل حاضری ہے. ایسی بات نہیں, بات تو بالکل صحیح کہہ رہے ہیں. ہمارا ڈومیسٹک کرکٹ جو ہے اور ٹیسٹ کرکٹ میں بہت فرق ہے, یہ تو آپ کے سامنے. اشرف بھائی جو فٹنس ہے یہ تو کسی حد تک کھلاڑی خود بھی اس کا ذمہ دار ہے نا. مطلب اگر وسیم اکرم اتنے فٹ کرکٹ کھیل سکتے ہیں, وقار یونس نے اتنی فٹنس کے ساتھ کرکٹ کھیلی ہے, اس زمانے میں خود سے, ابھی یونس خان اور مصباح خود سے بڑی محنت کرتے تھے. آف سیزن میں ہم بہت محنت کیا کرتے تھے. اب ان کے پاس ٹائم ہی نہیں, کرکٹ اتنی ہو گئی ہے کہ ان کے پاس ٹائم نہیں ہے, اور فورن کوچنگ جو پلان دیتا ہے وہ اس پہ چل رہے ہوتے ہیں. اور میں تھوڑا سا اس پہ اختلاف یہ کرتا ہوں کہ مینٹلی طور پہ جب آپ جو چیز آپ کو کوچ نے بتائی ہے, اگر آپ اس سے ڈس ایگری ہیں اور وہ زبردستی کر رہے ہیں, تو اس کا کوئی اثر نہیں ہوگا آپ کے جسم. آپ کو شیئر کر دینی چاہیے اور کہہ دینا چاہیے کہ یہ مناسب نہیں ہے. بالکل. اور دیکھیں ہم جب کرکٹ کھیلا کرتے تھے 20 سال فرسٹ کلاس کھیلی ہے, اور کوئی ایک میچ میں فٹ نہیں ہوا کرتے تھے. گو کہ اب کرکٹ بہت زیادہ ہو گئی ہے, لیکن اس کے باوجود میں بتاؤں کہ ہمارا فٹنس لیول بہت اچھا ہوا. اچھا, اس پہ آگے فٹنس لیول کے اوپر آگے جا کے بات کرتے ہیں. آپ کو لگتا ہے کہ واقعی ٹیم ایک اچھے سفر پر, اب اچھے راہ پر چل پڑی ہے جہاں پہ کامیابیاں آ سکتی ہیں؟ بالکل آپ کو نظر آ رہی ہے. اور پھر تھوڑا سا ایک اور بھی ہمیں ایج ہے کہ ویسٹ انڈیز کی ٹیم جو ہے نا تھوڑی سی ویک ہے, ابھی آن پیپر نظر آ رہی ہے, تو جس کی وجہ سے ہمیں فائدہ اٹھانا چاہیے, ہماری ٹیم کو بہت فائدہ اٹھانا چاہیے, اور مطلب ہمیں اچھے مارجن سے سیریز جیتنی چاہیے. ٹھیک ہے, علی جا صاحب آپ کو لگتا ہے کہ واقعی ایسا ہے کہ جس طرف اشارہ کیا ہے یا ذکر کیا ہے عالیہ رشید صاحبہ نے کہ پاکستان کی ٹیم آلموسٹ سیٹلڈ ہونے والی ہے؟ دیکھیں 3-4 ایشوز عالیہ نے ڈسکس کیے ہیں. پہلا پوائنٹ آف ویو جو تھا وہ بالکل ٹھیک ہے کہ پاکستان میں نا بہت زیادہ تجربات ہوتے رہے کہ ون ڈے اور T20 میں کون سے پلیئرز کو کھیلنا چاہیے. ٹھیک ہے, اس وقت آلموسٹ سیٹلڈ ہے بیرنگ اے فیو پلیئرز لائک کیپٹن اظہر علی. تو ہم T20 اور ون ڈے میں کوئی خاص فرق نہیں ہے. کرکٹ میں امپرووائزیشن بھی اسی طرح ہے, تھوڑا سے اوورز انکریز ہو جاتے ہیں, آپ کو تھوڑے سے سالڈ پارٹنرشپس کی ضرورت ہوتی ہے, بٹ اوور آل ایکسپلوسو گیم ہے T20 بھی اینڈ ون ڈے کرکٹ. ٹھیک ہے, ایک تو یہ ہے کہ مور سیٹل ٹیم لگ رہی ہے. دوسرا ایشو یہ ہے کہ ڈریسنگ روم انوائرمنٹ کی بات کی, جیسے میں نے پہلے بھی بہت دفعہ کہا ہے کہ دس پاکستانی ٹیم لکس اے ہیپی ٹیم. تو ہیپی ٹیم کانسیپٹ جو ہے نا وہ ہمیشہ آپ انجوائے کرتے ہو, اور جو آپ کے میکسیمم سکلز ہیں آپ انہیں ڈسپلے کر سکتے ہو, ریفلیکٹ کرتی ہے گراؤنڈ میں, کیونکہ آپ پہ کوئی ایسا پریشر نہیں ہوتا. آپ کو بیک کیا جاتا ہے ناٹ اونلی ان دا ڈریسنگ روم بائی دا سلیکشن کمیٹی, اور آپ کو پورا چانس ملنے کے چانسز ہیں کہ آپ جو بھی اپنے آپ کو ایکسپریس کر سکتے ہیں اس طرح آپ اپنے آپ کو ایکسپریس کریں. کیونکہ اگر آپ کو کسی بھی فرسٹ 11 میں چنا گیا آؤٹ آف دی تھاؤزنڈز آف دا پلیئرز ان پاکستان, تو اس کا مطلب ہے آپ بیسٹ پاسبل پلیئر ہیں اس پوزیشن کے لیے. ٹھیک ہے, اسی لیے آپ کو چنا گیا. سو دا پلیئرز شوڈ گیٹ میکسیمم چانس ٹو پلے ایٹ دیٹ پوزیشن. تیسرا جو ہائی لائٹ کیا وچ واز ویری امپورٹنٹ کہ آئی تھنک ابھی بھی میرے خیال میں دا بیسٹ پاسبل ٹیم نہیں کھیل رہی.
in terms of the batting order. Umar Akmal and Asad Shafiq, two established players, especially Asad Shafiq. And in a 50 over cricket, yes, Asad Shafiq को अगर आप T20 में नहीं खिलाते, one day जरूर खेलना चाहिए, because he's an established player. अच्छा, ये इसको मैं कथा कलामी की माजरत चाहता हूँ. हमें टेलीफोन लाइन पर ज्वाइन किया है अब्दुल कादिर साहब ने. अब्दुल कादिर साहब, अस्सलाम वालेकुम. जी वालेकुम सलाम. अब्दुल कादिर साहब, आप किस तरह से देखते हैं पाकिस्तान की टीम की ये जो आखिरी 4 T20 मैचेस हैं और फिर जो एक पाकिस्तान ने वनडे मैच खेला है वेस्ट इंडीज़ के खिलाफ, नए खिलाड़ी और कुछ तजर्बाकार खिलाड़ी, आप महसूस करते हैं कि वाकई हम दुरुस्त सिमत में सफ़र कर रहे हैं और शायद ये टीम अब सेटल हो जाएगी, चंद मैचेस और के बाद कोई हतमी शक्ल नज़र आ जाएगी कि हमारी 15 का स्क्वाड कौन सा है और 11 का कौन सा बन सकता है? अच्छा सवाल है हाफिज साहब. देखिए, बात यह है कि आपने इंग्लैंड में T20 जीता और 3 इरज अपना जीत लिए. सरफराज जो है बहुत अच्छा फैसला है सरफराज को कप्तान बनाने का, और फिर ये भी बहुत अच्छा फैसला है कि आप यंगस्टर्स को जो प्रमोट कर रहे हो. अभी आपने सिर्फ और सिर्फ अगर आप देखें 2-3 माह में आपने यंगस्टर्स को जो खिलाया है उसमें से आपको माशाल्लाह इमाद वसीम मिल गए हैं, नवाज मिल गया है, बाबर आजम मिल गया है. 3-4 बड़े अच्छे जो बातें मैं आज से 10 साल पहले कर रहा था कि जो बुजुर्ग क्रिकेटर होते हैं ना, पाकिस्तान में कोई बुजुर्ग क्रिकेटर कभी नहीं इज्जत के साथ क्रिकेट छोड़ेगा. उसका फैसला क्रिकेट बोर्ड ने करना होता है. क्रिकेट बोर्ड, किसी क्रिकेटर का कोई कसूर नहीं है. क्रिकेट बोर्ड जो है वो फैसले नहीं कर पाता, और जो सीनियर प्लेयर्स होते हैं वो जो है वो अपने टाइम को एक्सटेंड करने के चक्कर में सारा नुकसान जो है वो टीम का होता है और मुल्क का होता है. तो मैं ये समझता हूँ T20 की बेस्ट परफॉर्मेंस है. वनडे मैं आई एम मोर कंसर्न अबाउट वनडे अपना गेम रादर देन टेस्ट मैचेस एंड T20, क्योंकि अपना T20 में हम काफी रिकवर कर रहे हैं. वनडे में अभी भी हम नंबर 9 के ऊपर है. तो मैं ये समझता हूँ पाकिस्तान की बहुत बड़ी गुड लक है कि ये मेरा ख्याल वेस्ट इंडीज की हिस्ट्री की सबसे कमजोर तरीन और लंगड़ी लूली टीम है. अगर ये हमारे काबू अल्लाह पाक की तरफ से आई गई है तो इसको भी T20 की तरह क्लीन स्वीप करो. ठीक है. देखिए, उनके जो बेस्ट प्लेयर हैं वो उनमें से कोई प्लेयर भी जो है वो नहीं खेल रहा. गेल नहीं है, सिमन नहीं है, सैमी नहीं है, रसल, मतलब ऐसा प्लेयर जो अकेले मैच जीत लेता है. तो यानी 4-5 प्लेयर जो हैं अगर किसी टीम के मेन ना खेल रहे हो तो उसका फिर फायदा उठाना चाहिए. तो मैं समझता हूँ गुड लक है पाकिस्तान की. पाकिस्तान ने कल मैच जो खेला है, आप देखें ना कितनी बड़ी बड़ी डिफीट है. कम से कम एटलीस्ट कोई टीम हारे तो मार्जिन से हार जाए, 10 रन से हार जाए, 20 रन से हार जाए. आप देखिए कि T20 का भी यही हाल हुआ कि ये बहुत लंबी लंबी डिफीट से हारे. कल जो मैच हुआ 111 हो तो कल पाकिस्तान ने ऐसे ही कुछ एक्स्ट्रा रन करवा दिए. अदरवाइज मेरे नहीं ख्याल है कि वो टीम 150 भी कर सकती थी. अच्छा, अब्दुल कादिर साहब, आपने जिक्र कर दिया साथ में खिलाड़ियों का, बुजुर्ग क्रिकेटर्स का, तो ये सईद अजमल और शाहिद आफरीदी के जो इख्तितामी या अलविदाई मैच के हवाले से कुछ बातें सुनने को मिल रही हैं, आप इस सारी सूरत हाल को किस तरह से देखते हैं और आपका मशवरा क्या होगा इन दोनों क्रिकेटर्स के लिए? देखिए, मेरी ओपिनियन में हर क्रिकेटर को पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को चाहिए कि उनको एक रिस्पेक्टेड एग्जिट दें. हमारी हिस्ट्री बड़ी गंदी है. हमने इमरान खान से लेके मियां दाद तक और मियां दाद से लेके नीचे तक इंतजाम, और इन लोगों को इंतजाम वगैरह तो फिर भी बहुत चालाक लोग निकले, बड़े अक्लमंद थे, जिन्होंने नसीम अशरफ वगैरह से कोई करोड़ रुपया किसी न किसी बहाने से 1-2 करोड़ रुपया खींच लिया था. लेकिन मैं ये समझता हूँ कि ये एक रवायत जो है, इसीलिए तो मतलब इन लोगों को मेरी बातें अच्छी नहीं लगती कि मैं इनकी मतलब वो बातें करता हूं जो इनको करनी चाहिए, बजाय ये हमारी बातों से सबक लें. हम 10 बातें करते हैं, उसमें से अगर 2 काम किए तो उस पर काम करने कम से कम. देखिए, जिस क्रिकेटर जो क्रिकेटर भी पाकिस्तान के लिए खेला उसने खिदमत दी, उसके लिए आप एक बहुत खूबसूरत दिन बनाएं. वो दिन उसकी जिंदगी का ऐसा ही हो जैसे इंसान अपनी जिंदगी में शादी करता है, जैसे इंसान अपनी जिंदगी में सोचता है कि ये मेरी जिंदगी का बेस्ट डे, उसका बेस्ट डे बनाओ, उसको इज्जत के साथ रुखसत करो, चाहे वो क्रिकेटर कोई भी हो. अच्छा, अब्दुल भाई, आप साथ में ये भी कह रहे हैं कि क्रिकेटर खुद भी अपना फैसला नहीं करते हैं, वो भी अपने करियर को बढ़ाने के लिए लगे रहते हैं, जिस वजह से आखिर में ये दिन आता है कि फिर उनकी रुखसती अच्छे अंदाज में नहीं होती. तो इस दोनों सूरतों में आप फिर कहां पर देखते हैं? हाफिज साहब, यही तो मैं कह रहा हूँ, किसी क्रिकेटर की गलती नहीं. अगर आपने जो रूल असूल अच्छे बनाए हुए हैं तो क्रिकेट बोर्ड उसको कहता है कि भाई ठीक है, हमने
1 करोड़ रुपया तो उस रिटायर जो क्रिकेटर रिटायरमेंट लेगा उसको 1 करोड़ रुपया हम देंगे, ठीक है, समझ गया। तो हो सकता है तो कोई क्रिकेटर जो है वो 1 करोड़ के चक्कर में छोड़ भी दे, अगर वो नहीं छोड़ता और क्रिकेट बोर्ड समझता है कि फेयर इनफ, मतलब आपने काफी क्रिकेट खेली, तो उसको बुलाता है, उसको कहता है हम आपका यार भाई ये आपको एक खूबसूरत बेनिफिट भी देते हैं और आपको हम अलविदा कहना चाहते हैं। बिल्कुल ठीक। तो मतलब वहां पे आके आपका बहुत खूबसूरत तरीके के साथ एक जो भी क्रिकेटर छोड़ेगा तो उसको मेरा ख्याल है कि इज्जत के साथ पूरा मीडिया आ जाएगा, पूरे लोग आ जाएंगे और उसको इज्जत के साथ इज्जत करना चाहिए। अच्छा अब्दुल भाई ये बताइएगा कि ये अहमद शहजाद भी अब गालिबन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की तरफ से उनको भी ग्रीन सिग्नल मिल गया, सिलेक्शन के लिए अवेलेबल हैं। ये अहमद शहजाद और उमर अकमल, आप इनका फ्यूचर क्या देख रहे हैं पाकिस्तान टीम में? उमर को T20 की प्लेइंग 11 में थे, वो वनडे की प्लेइंग 11 में नहीं आ पाए। देखिए इन दोनों बच्चों को खुद भी एहतराम करना चाहिए कि अगर पीसीबी कोई रूल बनाता है इनको कभी भी वो रूल नहीं तोड़ना चाहिए। इनको अपने फ्यूचर के ऊपर, अपनी क्रिकेट के ऊपर ज्यादा कंसंट्रेट करना चाहिए, लेकिन ये मतलब मौके देते हैं और इनको अपना सारा फोकस जो है वो क्रिकेट पे करना चाहिए, रेदर देन कि ये अभी तक इनको ये सबक मेरा ख्याल हासिल कर लेना चाहिए कि ये शोखीबाजी में और डिसिप्लिन ना होने में इनका नुकसान ही है, इनका फायदा कोई नहीं है। ठीक है। तो मतलब ये है कि अभी इन दोनों की गुल्लक है कि पीछे से जो मटेरियल आ रहा है वो इस तरह का आ रहा है कि जो इनका गिरेबान नहीं पकड़ रहा। अदरवाइज ये है कि हमारे दौर में तो अगर किसी बंदे को एक चांस मिल जाता था तो वो तो फिर भाई दूसरे को कहता था कि अब आपको हमने अंदर नहीं आने देना। ठीक है। तो मैं समझता हूँ अभी भी इनके पास टाइम है, इनके बगैर अभी भी पाकिस्तान की टीम नहीं बनती है किसी फॉर्मेट के ऊपर भी, और इन दोनों को अभी भी तीनों फॉर्मेट के ऊपर खेलना चाहिए। लेकिन अनफॉर्चुनेटली जो चीजें देखने को मिलती है, अब आप कल का मैच ही वनडे का देख लें कि आप रिजवान को तो खिलाते हो, रिजवान को टूर भी खिलाते हो, मुझे तो समझ ले उसकी तो इंक्वायरी होनी चाहिए कि यार हर टीम में फिट हो जाता है, हर टूर पे चले जाता है, खेलता भी है। यहाँ तक भी देखने को मिला कि सरफराज के होते हुए सरफराज को बाहर कर दिया गया और रिजवान को एज ए विकेट कीपर बैट्समैन खिलाया गया। मुझे समझ नहीं आती उमर अकमल का और उसका क्या मुकाबला है। उमर अकमल उससे फार बेटर फील्डर है, समझ गया, और आप उसको बाहर कर देते हो, रिजवान को मैच खिलाते हो। तो ये जब आप इस तरह की बातें करते हो तो फिर मकसद कहने का ये है कि जब एक ओपन डिस्क्रिमिनेशन नजर आता है आपको, तो इसके ऊपर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को जो है वो सोचना चाहिए कि ये क्यों हो रहा है। इसलिए कि नॉन क्रिकेटर्स लोग जब काबिज होते हैं तो वो किसी भी अपना कैप्टन से नहीं पूछ सकते, किसी कोच से नहीं पूछ सकते कि भाई ये क्या क्या ड्रामा आप कर रहे हो, भाई उस कप्तान से भी नहीं पूछ सकते। अगर क्रिकेटर कोई चेयरमैन क्रिकेट बोर्ड हो वो उड़ा के रख देगा पकड़ के अपना उसको, कैप्टन को भी, कोच को भी और उसको भी, ये क्या आप कर रहे हो भाई, ये तुम्हारे घर की टीम है, ये तुम्हारे मोहल्ले की टीम है, ये स्कूल की टीम है, तो वो उसके ऊपर एक्शन रिएक्शन जरूर होगा। ठीक है। लेकिन मकसद कहने का ये है कि अगर इंसाफ बेस्ड आइडिया के साथ पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड क्रिकेट को चलाए जिसके अंदर कोई डिस्क्रिमिनेशन ना हो, उसमें लाइकिंग डिसलाइकिंग का हो ना हो, और प्योरली मेरिट बेसिस के ऊपर अगर वो करें तो पाकिस्तान इस वक्त जिस जगह पे खड़ा है इंशाल्लाह मुझे लगता है कि पाकिस्तान बहुत तरक्की कर सकता है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका अब्दुल कादिर साहब, आपने गुफ्तगू सुनी। अब्दुल कादिर साहब की प्रोग्राम में वक्त हुआ चाहता है एक वक्फे के बाद आएंगे फिर अब्दुल कादिर के गुफ्तगू के हवाले से और पाकिस्तान के डोमेस्टिक स्ट्रक्चर के में जो पाकिस्तान के, जैसे आप मोहम्मद रिजवान तो टीम के साथ हैं लेकिन उमर अकमल को शायद उस तरह से मौका नहीं दिया जाता जिस तरह से दिया जाना चाहिए। लेकिन साथ ही साथ उन्होंने ये भी कह दिया कि अगर ये भी इसी तरह की हरकतें करते रहेंगे तो फिर ये इनसे आप ये भी तवक्को मत करें कि ये पाकिस्तान टीम के लिए लाजम मलजूम या नागुज़ीर हो जाएंगे। मेरा ख्याल है जो उन्होंने बहुत खूबसूरत बात की है वो ये कि जो मेरे सीनियर्स बैठे हैं बता सकते हैं कि अगर हमें चांस मिलता था तो हम अपनी जगह किसी को देने को तैयार नहीं होते थे, वो जान मारते थे। जो बदकिस्मती है इस वक्त हमारे यहाँ क्रिकेट में वो ये चल रही है कि वो जो कमिटमेंट और मुल्क के लिए खेलने का वो जो एक परस्यू ऑफ एक्सीलेंस होता था ना वो गायब होता जा रहा है, और पैसे, शोहरत, सेल्फीज और बाकी चीजें जो है, शोधा पने का जिक्र जो किया है उन्होंने, वो ये सारी चीजें ऐसी हैं। सेल्फी लेने में कोई बुरी बात नहीं है, मगर पॉइंट ये कि ये आपकी जॉब है इमरान, जहां आप बैठे हैं आप इस पे तवज्जो ना दें और बाकी ये काम छोड़ के बाकी शौकियां करें तो नुकसान आपको होगा, ज़ाहिर है आपको जॉब से फारिग कर दिया जाएगा। क्रिकेट बोर्ड ने बिल्कुल ठीक किया, जो किया बिल्कुल ठीक किया, मगर पॉइंट ये है कि क्या उन उमर अकमल और अहमद शहजाद ने उससे सबक सीखा है? क्या उनको वो चीज कन्वे हो गई पूरे एसेंस के साथ कि उन्होंने क्या करना है अब जिंदगी में, उनका फोकस कहाँ रहना चाहिए? ये बड़ा इंपॉर्टेंट और उनको ये एहसास हुआ कि नहीं कि वो बाहर क्यों हुए?
یہی تو کیا ان کو اپنی غلطیوں کا کوتاہیوں کا احساس ہو رہا ہے. اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ وہ پوٹینشیل ہے, لیکن پوٹینشیل ایک حد تک جاتا ہے. اس کے بعد آپ کو اپنے مقصد کے لیے جگرا دکھانا ہوتا ہے, محنت کرنی ہوتی ہے اور کنٹینیوسلی محنت کرنی ہوتی ہے. یہ نہیں ہوتا کہ آج ایک گیلری کے لیے چند شاٹس کھیل لو اور اس کے بعد وہ کیچ لے کے وہ اسٹائل کر دو اور اس کے بعد کہو کہ جی ہم تو ہاتھ جھاڑ کے ہماری تو ٹیم میں جگہ پکی ہے. یہ میسج جو اس وقت جا رہا ہے, ایٹ لیسٹ میں اس کو بہت فیور کر رہی ہوں کہ کوئی آدمی جو ہے وہ ایزی نہ لے پاکستان کرکٹ. کسی کے والد صاحب کی ٹیم نہیں ہے یہ پاکستان کی ٹیم ہے. آپ نے پاکستان کے لیے کھیلنا ہے, آپ نے پوری ذمہ داری اور کمٹمنٹ کے ساتھ کھیلنا ہے. جو لیگ کر رہے ہیں ہمارے لڑکے, مگر اب بینچ پہ بیٹھیں گے تو پتہ, کیونکہ دیکھیے کل کے اگر تھوڑا سا میچ کی بھی میں بات کروں, وہاب ریاض کی پرفارمنس جو ہے وہ کوسچنیبل ہوتی جا رہی ہے. ٹھیک ہے, آئی تھنک کل کا میچ چھوڑ کے انہوں نے 239 رنز دے کے 5 وکٹیں لی ہوئی پچھلے لاسٹ 5 میچز میں. ٹھیک, تو ایشو یہ ہے کہ اب کوئی بھی آدمی مسلسل ہیرو نہیں رہتا جب تک کہ وہ پرفارم نہ کرے. اس کا مطلب یہ آپ کو ہیرو پرفارمنس ہی بناتی ہے, وہ آپ کی کارکردگی بناتی ہے. ٹھیک ہے, تو اب آپ ہمارے لیے ناگزیر نہیں ہیں, کیونکہ ہمارے پاس سہیل خان بھی بیٹھا ہے, ہمارے پاس راحت بھی ہے, ہمارے پاس عمران خان سینئر بھی بیٹھا ہے, ہمارے پاس تو بالرز ماشاءاللہ ہیں. ٹھیک ہے, تو اب سب کو وہ کرکٹ کھیلنی ہے جس نے ٹیم کو اوپر لے کے جانا ہے, آگے لے کے جانا ہے. ایٹ دا سیم ٹائم جو رضوان والی بات ہے وہ آنیسٹلی مجھے بھی سمجھ میں نہیں آ رہی, کیونکہ میں کہتی ہوں کہ دیکھیے یا تو آپ یہاں پہ 2.5-3 گھنٹے کی فلائٹ میں آپ کو اگر کوئی لڑکا انفٹ ہوتا ہے تو آپ بھیج سکتے ہیں, یہ کوئی اتنا بڑا ایشو نہیں ہے. آپ پیور بیٹسمین بھی آپ کے پاس ہیں اور پیور بالر بھی ہے جن کو آپ ایکسپوجر دینے کے لیے ساتھ بھیجیں. اصغر ہے, محمد اصغر ہے, میں کہتی ہوں اس کو آپ کیوں نہیں آگے آنے دے رہے, اس کو بھی تھوڑا تھوڑا ساتھ رکھیں. اسپیشلسٹ پلیئرز کی اپنی امپورٹنس ہے. آپ کے خیال میں جو اسپیشلسٹ ہیں ان کے اوپر بھی توجہ, میرا خیال ہے کہ ان کو جہاں جہاں موقع ملے ان کو بھی ساتھ ساتھ ایکسپوجر دینا چاہیے. ٹھیک ہے, اماد وسیم ہمیں مل رہا ہے, نواز کی گیند بریک ہو رہی ہے, ماشاءاللہ اس کی بڑی امپروومنٹ نظر آ رہی ہے. تو گریجولی اب رضوان کا ایک بڑا کوسچن مارک ہے, اس کا جواب ان کے پاس ڈیفینیٹلی یہ ہوگا نا کہ سرفراز کے ساتھ ہم نے ایک وکٹ کیپر رکھا, لیکن ساتھ میں اس میں یہ بھی اس کی سلیکشن میں جب ہوتی ہے تو یہ بات بھی غالباً ہوتی ہے کہ یہ جی بڑا اچھا ٹیم مین ہے, بڑے جوش کے ساتھ, جذبے کے ساتھ, بہت اچھا فیلڈر بھی ہے, اور اگر ٹیم میں نہیں بھی ہوتا تو ایسے ہی لگ رہا ہے جیسے ٹیم کا حصہ ہے اور تو ماحول اٹھائے رکھتا ہے. لیکن عمران ٹھیک ہے, لیکن آپ یہ بتائیے نا کہ اسد شفیق جیسا پلیئر, ابھی دیکھیں میں ابھی بات کر رہے تھے کہ T20 میں اور ون ڈے میں فرق نہیں ہے, لیکن میں بڑی معذرت کے ساتھ یہ کہوں گی کہ پاکستان ٹیم میں تو وہ بہت زیادہ فرق نظر آ رہا ہے. 50 اوور تو ہم سے پورے نہیں کھیلے جاتے, 300 سے اوپر ہم کراس نہیں کر پاتے. ہماری جو 11ویں اوور سے 41ویں اوور تک کی پلاننگ ہے, مڈل اوورز بھی, اس میں ہم لیگ کرتے ہیں. بہت ساری چیزیں ہیں جن پہ ہمیں کام کرنا چاہیے. اسد شفیق جیسا پلیئر جس کی ایوریج کوئی بہت اچھی نہیں ہے, 25-26 کی ایوریج ہے اس کی ODI میں, لیکن ہی از اے ٹیکنیکلی ساؤنڈ پلیئر. وہ ابھی ڈومیسٹک میں جو ٹورنامنٹس ہیں اس میں وہ بہت فلیئر میں نظر آیا ہے, اچھا کھیل رہا ہے. T20 ایون جو اس نے کھیلا جی T20 بھی ٹورنامنٹ میں, تو وہ پرفارمنس دے سکتا ہے. وی میں کھیلنے والا پلیئر ہے, شارٹس ہیں اس کے پاس, تو ہم اس کو بنائیں کیونکہ ہمارے پاس ایسے پلیئرز نہیں ہیں جو 50 اوور سیریز کے بعد. لیکن رضوان میرے لیے سرپرائز اس لیے تھا کہ قادر نے بھی اس کا ذکر کیا, سرفراز خود کیپٹن ہے, سو یہ میرے لیے ایک سرپرائز تھا کہ سرفراز obviously اس کی انپٹ تو ہوگی ان دا سلیکشن آف دا ٹیم, تو وہ میرے لیے ایک سرپرائز ہے. آپ یہ تو مینجمنٹ وہاں کی بتا سکتی ہے کہ وائی رضوان واز پریفرڈ اوور عمر اکمل اور اسد شفیق. بٹ میرا یہ خیال ہے کہ جو آپ نے پہلے بھی ذکر کیا نا کہ وہ بہت انرجی ہے, ویری نائس. علی بھائی اندر کے آدمی تو آپ ہیں, آپ بتائیں پالیسی میکرز آپ لوگ ہیں اور آپ NCL سے آ رہے ہیں اور آپ ہمیں بتا رہے ہیں کہ بھائی رضوان کو کیوں. علی بھائی آپ اتنے اندر ہیں کہ اشرف علی صاحب آپ تک پہنچ نہیں سکتے. لیکن جو آپ بات کر رہے تھے نا وہ ایڈیشنل ایٹریبیوٹس ہونے چاہیے کہ انرجی لاتا ہے اور بڑا ایک ٹیم مین ہے, وہ ایڈیشنل ایٹریبیوٹس ہیں ود دی پرفارمنس. یہ تو وہی بات ہو گئی, سوری قطع کلامی کی معافی, یہ وہی بات ہو گئی کہ وہ سب کہتے ہیں کہ یار اظہر علی بہت ہی بیبا ہے نا, اتنا شریف ہے, واقعی ہے. تو اب آپ بیبے کو تو وہ ایڈیشنل ایٹریبیوٹس ہیں. ایز اے پرفارمنس میرا خیال ہے کہ رضوان کی پرفارمنس اتنی کافی دیر سے اتنی کنسیڈر, اینڈ آئی تھنک آن ابلٹی بیسس میرا پرسنل اوپینین ہے کہ
Umar Akmal and Asad Shafiq are well ahead of him. اشرف علی صاحب، یہ مکی آرتھر کا ذکر بھی کیا ہے، آپ کو لگتا ہے کہ واقعی جو سب سے بڑا ایک مشکل مرحلہ ہے وہ مکی کے لیے کیا ہے اس موجودہ صورتحال میں؟ جب آپ برطانیہ سے کھیل کر آئے ہیں اور یہاں پر آپ نے T20 سیریز جیت لی، اب آپ ون ڈے سیریز، پھر آپ کے سامنے آئندہ کے اہداف بھی کچھ اتنے آسان نہیں ہے، مشکل مرحلے آپ نے طے کرنے ہیں. سب سے بڑا مسئلہ کیا ہے؟ سینئر کھلاڑیوں کا ہے، پاکستانی کھلاڑیوں کے فٹنس کا ہے، کمٹمنٹ لیول کا ہے ان کے، یا پھر ان کے پروفیشنلزم کا، بہت ساری چیزیں جو ڈسکس ہوتی ہوں گی. دیکھیں سب سے بڑی بات تو یہ ہے کہ ہمارا جو کوچ ہے نا وہ بہت لکی ہے کہ ویسٹ انڈیز جیسی ٹیم جو ہم سے ہے نا اس کے سامنے آ گئی. اب وہ پلاننگ کر سکتا ہے، کانفیڈنس کے ساتھ کر سکتا ہے، اور بچے ریزلٹ بھی دیں گے اسے، تو لہذا اس کے پاس ٹائم ہے اور بچوں کو سمجھنے کا بھی ٹائم ہے. جتنے ینگسٹرز ہیں لازم آتا کیا نام ہے وہ بھی اسے سیکھنے کی کوشش کر رہے ہیں. تو وہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ پلاننگ نظر آ رہی ہے، ہر میچ میں پلاننگ نظر آ رہی ہے، اور سب بچے جتنے ہیں سب ایک ٹیم کی طرح کھیل رہے ہیں اور پرفارمنس کر رہے ہیں. ٹھیک ہے، تو انشاءاللہ مطلب ایک ٹیم بنتی جا رہی ہے. یہ جو کانسیپٹ ہے نا پلاننگ کی، پلاننگ نظر آ رہی ہے، آپ جیت رہے ہو تو آپ کو ساری پلاننگ نظر آتی ہے. پلاننگ ایکچولی ہے کیا؟ People in the middle deliver what you have planned outside. تو اصل امپورٹنس ان پلیئرز کی ہے جنہوں نے ڈیلیور کرنا ہے. کوچ کیسے بھی اچھے پلانز بنا لے، وہ ڈیلیورز جو ہے وہ دینی ہے پلیئرز نے. اگر وہ ڈیلیور نہیں کریں، انہوں نے ثابت کرنا ہے. لک وغیرہ کوئی چیز نہیں ہے، لک ہمیشہ فیورز the brave والی بات ہے کہ اگر آپ نے اچھی تیاری کی ہے، آپ پوری اپرچونٹیز کو گریب کرتے ہیں تو لک ول آلویز فیور یو. بات یہ ہے دیکھیں انگلینڈ کی سیریز جب شروع ہونے سے پہلے کسی نے پاکستان ٹیم کو کوئی چانس نہیں دیا تھا. ٹھیک ہے، اسی پروگرام میں میں نے ایک پریڈکشن کی تھی، آپ کو یاد ہے، انہوں نے کہا تھا کہ ٹیسٹ میچز جو ہیں وہ 2-2. اس کے ایک ریزن ہے، میں آپ کو بتاؤں. اچھا بھائی، ایک قطع کلامی کے بعد سے تو ایک وقفہ لینا ہے، بس ہم لے رہے ہیں ایک بریک کے بعد آئیں گے، اور پھر جو علی نے بات کی ہے اس کو آگے لے کر چلیں گے. ساتھ ہی ساتھ جو ڈومیسٹک کرکٹ پاکستان کی شروع ہونے جا رہی ہے، جس میں قائد اعظم ٹرافی کا آغاز ہوا چاہتا ہے، اور یہاں پر اس سیزن میں شکیل شیخ صاحب. شیخ صاحب السلام علیکم. السلام علیکم آپ کے مہمانوں کو بھی. شیخ صاحب، عالیہ رشید صاحبہ، اشرف علی اور علی زیاد صاحب کی طرف سے بھی آپ سلام قبول فرمائیں. اس کا مطلب ہے کہ آپ کے پروگرام میں سارے بگ شاٹ بیٹھے ہوئے ہیں. بالکل بالکل. اچھا، ہم اسلام آباد میں اور بگ شاٹ سارے آپ کے. شیخ صاحب کس طرح سے دیکھ رہے ہیں اس ڈومیسٹک سیزن کو؟ یہ کس طرح سے منفرد اور الگ ہو سکتا ہے؟ یہاں پر یہ بات ہوئی ہے کہ جو پاکستان کے کھلاڑیوں کی فٹنس کے مسائل ہیں وہ نچلی سطح سے ہی خرابی کی طرف ہوتے ہیں، اور ان کو جو بھی وہ کرکٹ کھیلتے ہیں وہ کلب کی سطح پر ہو، وہ پاکستان کی گریڈ 2 ہو، پھر قائد اعظم ٹرافی ہو، یا جو بھی پاکستان کی فرسٹ کلاس کی ڈومیسٹک کرکٹ ہے، وہاں پر بھی فٹنس بہتر کرنے کے کوئی بہت اچھے مواقع نہیں ہیں. آپ اس نقطۂ نظر کو آپ کو 2-3 باتیں بتا دیتا ہوں. جی، یہ بات جس نے بھی کہی ہے آپ کے پروگرام میں، یہ ٹھیک کہی ہے کہ پاکستانی لڑکے جو ہیں کلب لیول سے لے کے ڈومیسٹک اور پھر انٹرنیشنل لیول سے ان کو فٹنس کے پرابلمس ہیں. ٹھیک. پہلی تو بات یہ ہے کہ میں سنتا رہتا ہوں مالیہ کو، دوسرے لوگ، ہر آدمی کا، آج کل وسیم اکرم بھی یہ بہت بول رہا ہے، پہلے آپ کا کام ہے کہ آپ نے فٹ رہنا ہے، آپ نے کھیلنا ہے، آف سیزن میں بھی آپ نے فٹ رہنا ہے، آف سیزن میں. دوسرا ہم نے اس دفعہ یہ کیا ہے کہ جو انٹر ڈسٹرکٹ کے میچ تھے جونیئر کے اور سینئر دونوں کے، اس میں سارے میں فٹنس ٹیسٹ کیے تھے اور اس کا ایک لیول رکھا تھا 50% سے ابو رکھا. ٹھیک. اچھا، لیکن میں آپ کو ایک بات بتا دوں، کیونکہ میں کلیئرلی بات کرتا ہوں کتنے اچھے نتائج دے تھے. اس کے بعد جب ہم نے فرسٹ کلاس ٹیموں کے یہ ٹرائل لیے، اور اس میں ہم نے 3 روزہ ٹرائل لیے تھے، جس میں 1 دن فٹنس کا تھا اور 2 دن کرکٹ ٹیکنیک کے تھے. اس میں بھی بہت ساری کمپلینٹس ہیں، اسٹینڈرڈ سے کافی نیچے ہیں لوگ، کئی اوپر ہیں کئی نیچے ہیں. ٹھیک. تو اسٹینڈرڈ وہ نہیں بنا جو آپ بات کر رہے ہیں، وہ ٹھیک کر رہے ہیں، اور ہمیں اس کو امپروو کرنا چاہیے. یہ NCA کا بھی کام ہے، ہمارے کوچز کا بھی کام ہے، ڈاکٹرس ہیں، ٹرینرز ہیں، فیلڈرز ہیں، سارے یہ مل کے ہم ایک نئی رجیم لانے کی کوشش کر رہے ہیں کہ فٹنس ہے تو پھر آپ زیادہ اچھی بہتر کرکٹ کھیل سکیں گے، اور یہ انتہائی ضروری ہے. دوسرا یہ کہ جو گریڈ 2 کی کرکٹ اس سال ہونی ہے پیٹرن ٹرافی میں، اس کو ہم سارے کو ری ماڈل کر رہے ہیں. آپ یہ جو ٹیمیں 24-25 ہوتی تھی اور لوگ کھلاڑیوں کو کنٹریکٹ کے بغیر رکھ لیتے تھے، اور وہ
मतलब तनख्वाह भी नहीं देते थे और स्टैंडर्ड भी नहीं था, क्योंकि ग्रेड 2 से टीम ऊपर आती है फिर उसका वो स्टैंडर्ड नहीं बनता, तो हम उसमें भी सारे को ना रिवैम्प कर रहे हैं। ये एक कमेटी हमने बनाई हुई है, मेरा ख्याल अगली मीटिंग में वो अपनी सारी प्रपोजल लेके आएंगे, सारे क्रिकेटर्स हैं इस कमेटी में, ठीक, तो उस पर भी हम करेंगे। देखिए जो 4 डे की क्रिकेट है ना पाकिस्तान की फर्स्ट क्लास की, ये अदरवाइज इन सारी बातों के बावजूद ये काफी टफ क्रिकेट है, ठीक, ये इतनी आसान क्रिकेट नहीं है। आप मुख्तलिफ जगहों पे खेलते हैं, मुख्तलिफ किस्म की विकेटें होती हैं, और पाकिस्तान का अभी जो सीजन है ये आप देखें, ये एक्सटेंडेड समझ में हॉट सीजन है पाकिस्तान में, ये काफी टफ है, इसमें जो लड़के परफॉर्म करते हैं काफी अच्छे आते हैं, इसलिए आप देखेंगे टेस्ट में पाकिस्तान के रिजल्ट बड़े अच्छे हैं, पाकिस्तान ज़्यादा टॉप पे, तो हमारी कोशिश है कि इसको अच्छा करें। अब ये जो फर्स्ट क्लास सीजन है इसमें एक एडिड फीचर ये है कि तकरीबन 10 मैचेस हम पिंक बॉल और डे नाइट से कराने लगे हैं, कराची में, लाहौर में और रावलपिंडी में, इसमें से कुछ मैच लाइव भी आएंगे। ठीक है, ये क्या दुनिया में नया फिनोमेना आ रहा है, टेस्ट क्रिकेट जो है वो पिंक बॉल और डे नाइट से रहेगी, तो हमने डोमेस्टिक में इस साल तकरीबन 10 मैच रखे हैं और फाइनल भी जो है वो पिंक बॉल और डे नाइट से होगी, इसमें ये बड़ा एडिड फीचर है। तो बाकी आपको पता है कि 16 टीमें हैं, ठीक, लड़कों का जो डेली अनाउंस वगैरह वो भी हमने बढ़ाया है, इनके खाने के पैसे भी बढ़ाए, तो हमने कोशिश तो की है और इसका रिजल्ट मेरा ख्याल अच्छा है। ठीक है शेख साहब, आप लाइन पर रहिएगा। आलिया, किस तरह से देख रहे हैं ये जो पाकिस्तान में फर्स्ट क्लास क्रिकेट डे नाइट और लाइट्स में होने जा रही है? देखिए, आप तरक्की को और तब्दीली को रोक नहीं सकते, और क्योंकि आपको वक्त के साथ साथ एक्वायर करनी पड़ती हैं चीज़ें। टेस्ट क्रिकेट में जिस तरह पिंक बॉल का एक्सपीरियंस हुआ है वो उसको जिंदा रखने के लिए हो रहा है, और उसको इवेंचुअली हमें अडॉप्ट करना ही पड़ेगा। ठीक है, क्योंकि नेचुरली आपका सारा जो है इकोनॉमिक्स के साथ इसका ताल्लुक है, फाइनेंसिस से, कि जब लोग देखने आएंगे तो जाहिर है वही तभी आपको पैसे जनरेट होंगे, तभी वो क्रिकेट जिंदा रहेगी। वरना आप खाली स्टेडियम्स में टेस्ट मैच 5 दिन बैठे रहे तो ना तो उसको टेलीविजन वाले को फायदा है, ना क्रिकेट कराने वाले को फायदा। नेचुरली जैसे कि हमारा ये ऑस्ट्रेलिया के साथ पिंक बॉल का जब मैच की वो कंट्रोवर्सी चल रही थी, कंट्रोवर्सी तो नहीं मतलब डिस्कशन चल रही थी, तो उसमें बहुत सारे प्लेयर्स ने अपना कहा था कि हमें अनकंफर्टेबल होगा पिंक बॉल से खेलना। अब जब नीचे से ये खेलेंगे तो इसको मैं इसलिए अप्रिशिएट कर रही हूँ कि जब फर्स्ट क्लास क्रिकेट से खेली जाएगी पिंक बॉल से, तो उसके जो मेरिट्स और डीमेरिट्स हैं और उसके प्लस और नेगेटिव पॉइंट्स हैं खेलने में, उसकी ग्रिप में, कि उसमें स्विंग नहीं होगा, यॉर्कर करने में प्रॉब्लम है या क्या करने में प्रॉब्लम है, वो तमाम चीजों का उनको आदत हो जाएगी। तो इस लिहाज से तो मैं अप्रिशिएट करती हूँ कि ये बहुत अच्छा स्टेप होगा। मुमकिन है शुरू में मुश्किल भी हो, लेकिन मुझे लगता है कि मार्केटिंग पॉइंट ऑफ व्यू से, टेलीविजन के व्यूअर की हैसियत से, और इटसेल्फ एक नई चीज को खुशामदीद कहने के लिए इट्स अ पॉजिटिव साइन। अच्छा अली, ये जो फिटनेस की बात शेख साहब ने की है कि इसमें बेहतरी के लिए क्रिकेट बोर्ड भी अपनी सतह पर कोशिश कर रहा है, और इसके लिए जो इंटर डिस्ट्रिक्ट के ट्रायल्स लिए गए उसमें भी फिटनेस टेस्ट रखे गए। बहुत सारे लोग ये सवाल उठाते हैं कि जो फिटनेस टेस्ट लिए जाते हैं वो उनमें मेरिट का ख्याल नहीं रखा जाता, और जो ट्रेनर्स आते हैं क्रिकेट बोर्ड की तरफ से वो शायद कुछ उतना ज़्यादा इंसाफ नहीं कर पाते। आप इससे किस हद तक इत्तेफाक करते हैं? नहीं, तो ये सही नहीं है मेरा ख्याल। जो ट्रेनर्स लेते हैं वो एक स्टैंडर्ड सेट किया होता है, और वो जो भी उस स्टैंडर्ड के हिसाब से प्लेयर्स को जज करते हैं, आइदर वो उस पे उतरते हैं या वो नहीं है। जैसे शेख साहब ने कहा कि 50% का हमने रखा था कि एटलीस्ट उसके अबव हो तो सेलेक्ट होंगे। मैं 3-4 बातें बड़ी इंपॉर्टेंट होती हैं किसी भी डोमेस्टिक क्रिकेट में। एक है बहुत ज्यादा शोर बहुत सालों से रहा, क्वांटिटी एंड क्वालिटी। राइट, देखिए, ना आप क्वालिटी को कम करें ना क्वांटिटी को कम करें, देयर हैज टू बी अ बैलेंस। और मतलब उसका यह है कि आप कंसिस्टेंटली एक ही सिस्टम को चलाते हैं, जो कि इस दफा विद ऑल दैट क्रिटिसिज्म बेहतर है कि जो भी 2 साल पहले एक सिस्टम बनाया गया उसके साथ पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड चल रहा है। ठीक है। दूसरी चीज जो ज्यादा इंपॉर्टेंट है फिटनेस के लिहाज से, मैं कहता हूं कि फिटनेस एक कल्चर है जो हमें डेवलप करने की जरूरत है एट ग्रासरूट लेवल, और अगर वो सिलेक्शन कल्चर का हिस्सा है द फिटनेस एंड फील्डिंग, तो वो इंपॉर्टेंट है जिसकी इंप्लीमेंटेशन अब हो रही है। दूसरी बात ये। तीसरी बात आलिया ने भी जिक्र किया, पैसा। जब आप डोमेस्टिक क्रिकेट में पैसा लाते हैं और इंटरनेशनल क्रिकेट और डोमेस्टिक क्रिकेट के गैप को कम करते हैं, तो डेफिनेटली प्लेयर्स इनकरेज होते हैं कि वो डोमेस्टिक क्रिकेट खेलें, उनका ध्यान भी ज्यादा होता है क्योंकि इतना ज्यादा गैप नहीं होता फ्रॉम दैट टू इंटरनेशनल क्रिकेट। अच्छा, जब आप ये चीजें, जब आप इंसेंटिव देते हैं ना लोगों को, इंसेंटिव ड्राइव करता है इंसान को मेहनत करने के लिए। तो ये जो गैप अशरफ ने जिक्र किया कि इंटरनेशनल क्रिकेट और
ڈومیسٹک کرکٹ کا بہت بڑا گیپ ہے وہ تھوڑا سا کم ہو جائے گا. پروفیشنلزم زیادہ ہے. کہ پروفیشنلزم کیا ہے کہ آپ اپنی فٹنس کو مینٹین کریں گے, اپنی پرفارمنس کو مینٹین کریں گے تو آپ کی ویلیو بڑھے گی, آپ کی ویلیو بڑھے گی تو آپ کو پیسہ زیادہ ملے گا. ٹھیک ہے. سو منی از اندر امپورٹنٹ فیکٹر. چوتھا فیکٹر یہ ہے اور جو کہ آلریڈی ہو رہا ہے کہ پاکستان کرکٹ میں اسپیشلی ان ونٹر ویری کرتے ہیں کنڈیشنز آف دا پچز اینڈ دا ویدر. اگر آپ ناردرن سائڈ پہ آئیں تو پچز ڈیفیکلٹ ہو جاتی ہیں, دے ہیلپ فاسٹ بولرز اور بیٹسمین کو مشکلات ہوتی. اینڈ ایز یو موو ایون ان ونٹر ٹورڈز دا سدرن سائڈ تو وہاں پچز کنڈیوسو ہے فار بیٹنگ. سو یہ ورائٹی بھی ہے. یہ 4-5 فیکٹرز ہیں جو ڈومیسٹک کرکٹ میں پلیئرز جب کھیلتے ہیں تو ان کے لیے ایک ایسا پلیٹ فارم ہے جس سے وہ امپروو کر سکتے ہیں. اور یہ کنسسٹنٹلی 2-3 سالوں سے ہو رہا ہے اور اس کو بڑھانے کی کوشش کر رہے ہیں. جب تک کمپٹیشن ہے with quality and quantity, improved pitches, money in domestic cricket and consistent policy کہ ہمیں اسی سسٹم کے ساتھ چلنا 4-5 سال, تو I'm sure کہ from within this system جو کہ جس پہ ہم کافی criticism کرتے ہیں, اگر پاکستان اچھا پرفارمنس دیتا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ یہ سسٹم میں اتنی خرابی نہیں ہے جتنی خرابی یہ ہے کہ وہ جو پلیئرز اس سسٹم سے نکلتے ہیں جب وہ پیسے کا اتنا ڈیفرنس ہے کہ وہ وہاں پہ رہنا چاہتے ہیں کھیلے بغیر بھی. لیکن ہمارے ٹاپ پلیئرز اگر وہ آ کے کھیلیں گے تو آٹومیٹکلی دی اسٹینڈرڈ جو ہوگا وہ اپ ہوگا. لیکن اس وقت تو بہت پیسے ملیں گے جو پاکستان کے سینٹرل کانٹریکٹ پلیئر ہیں ان کو فرسٹ کلاس کرکٹ کھیلنے کے. بہت اچھی چیز ہے اسٹینڈرڈ کو بڑھانا. لیکن 1-2 چیزیں ہیں جس پہ میرا خیال ہے توجہ ہمیں دینی چاہیے. کتنے ڈپارٹمنٹس ہیں جن کے پاس گراؤنڈز ہیں. چیئرمین کے علاج کے لیے پیسے خرچ ہو سکتے ہیں, کوکو بورا بال نہیں لگ سکتی. یو سی گاڑیاں بڑی بڑی مل سکتی ہیں, ساری فیسلٹیز مل سکتی ہیں, گیندیں خریدنے کے لیے پیسے نہیں ہیں. ٹھیک ہے. اب لیکن وہ میرا خیال چیئرمین نے کبھی کبھی بیمار ہونا ہے, گاڑی بھی بہت خریدنی ہے, بال ہر وقت. لیکن عالیہ بی بی کی بات لے کے میں آگے چلتا ہوں تو معذرت کرتا ہوں آپ کی بات کاٹی میں نے. اب صاحب میں نے فون کیا کہ میں بچوں کو ایز اے کوچ منرل واٹر کی پانی پلا رہا ہوں. اچھا. آپ یقین کریں کہ انہوں نے سختی سے منع کر دیا کہ نہیں انہیں منرل واٹر کی کوئی ضرورت. تھوڑے سے پیسے تو خود خرچ لیتا. کیسی عجیب بات ہے. اور ابھی انہوں نے انڈر 19 کے بچوں کی ڈیلی بڑھائی ہے 100 روپے. آپ اندازہ دیکھیں, آپ جب بچوں کے اوپر پلیئرز پہ انویسٹ نہیں کریں گے نا, یا ان کی فیسلٹیز کو امپروو نہیں کریں گے نا, آپ آفیشلز کے اوپر بے شک جو مرضی کرتے رہیں. یہ بڑی بہت بیسک چیز ہے. کلبوں کی پہ جو میچز ہوتے ہیں ان کا حال دیکھا ہے عمران آپ نے جا کے؟ کبھی واش رومز دیکھے ہیں, کبھی پانی پینے کا انتظام دیکھا ہے؟ وہ بچے جب بیمار ہوں گے وہ پانی پی کے تو وہ پیٹ خراب ہو جائیں گے, برا حال ہو جائے گا, ڈی ہائیڈریشن ہو جائے گی, تو وہ کیا کریں گے؟ پھر ان کی پرفارمنس پہ اثر پڑے گا. سسٹم جو ہے نا وہ صرف کرٹیسائز کرنے کے لیے نہیں ہے, سسٹم کو بہتر بنانے کے لیے سب سنجیدہ لوگوں کو سنجیدگی سے, اور یہیں پر موجود لوگوں نے اس کو ٹھیک کرنا. پروگرام کا وقت ختم ہو جاتا ہے. میں صرف ایڈ کر دوں جلدی سے, یہ جو پانی کا ذکر کیا, دیکھیں یہ قصور اس مینجمنٹ کا جو اس وقت ٹیم کے ساتھ ہے. کہ پاکستان کرکٹ بورڈ کبھی منع نہیں کرتا, ہم اپنے پروگرامز میں کبھی منع نہیں کرتے کہ بچوں کو منرل واٹر نہیں دینا. اور ایک اور بات, یہ جو انفراسٹرکچر کی عالیہ نے بات کی بالکل ٹھیک ہے, لیکن پاکستان میں انٹرنیشنل نہ کرکٹ ہونے کا سب سے بڑا نقصان صرف یہ نہیں ہوا کہ پبلک ہماری کرکٹ نہیں دیکھ سکی, ہمارا انفراسٹرکچر امپروو نہیں ہو سکا. کیونکہ آئی سی سی ٹرافیز اینڈ چیمپئن شپ جب بھی پاکستان میں یا کسی بھی ملک میں ہوئی ہیں وہاں کا بہت انکریز. بہت بہت شکریہ عالیہ رشید صاحب, آپ کا بہت بہت شکریہ. اشرف علی صاحب, علی زیاد صاحب, آپ کا بہت بہت شکریہ. آپ نے گفتگو سنی ہمارے ماہرین کی. پروگرام کا وقت ختم ہوا چاہتا ہے, اسی دعا کے ساتھ کہ پاکستان کرکٹ کا نظام بہتر ہو اور اس کو چلانے والے لوگ زیادہ بہتر اور سنجیدگی کے ساتھ اور پاکستان کرکٹ کے وسیع تر مفاد میں فیصلے کرتے ہوئے ایسے فیصلے کریں جن کے اثرات نچلی سطح پر آئیں اور جو مسائل ہیں وہ مرحلہ وار اور بتدریج کم ہوتے جائیں اور ہمارا کرکٹ کا معیار مرحلہ وار اور بتدریج بلند ہوتا جائے. حافظ محمد عمران گیم بیٹ کی پوری ٹیم کے ساتھ آپ سے اجازت چاہتا ہے. اپنا اور اپنے ارد گرد کے لوگوں کا بہت سا خیال رکھیے گا. اللہ نے کے بعد